کچھ تو ہوتے ہیں سیاست میں جنوں کے آثار، کچھ تو ہوتے ہیں سیاست میں جنوں کے آثار، اور کچھ سیاستدان بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پراکرم نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان حسن فاروق عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے بجلی کے موضوع پہ، اور میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے ان کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مولانا محمد نواز کوہستانی، مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام، جن کے نام سے، جن کے کام سے، جن کی شخصیت سے آپ سارے لوگ واقف ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک معشوق الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، انہیں بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں ملک مسکین مغل، جن کا تعلق کے پی کوہستان سے ہیں اور مسلم لیگ نون کے وہ اس وقت ضلعی صدر ہیں۔ میں پروگرام میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، تھوڑا سا ایک تمہید کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ 2012 میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے کمیٹی کے لوگوں نے ایک تحریک شروع کی تھی بجلی کے بارے میں، دوبیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے۔ لیکن اس وقت لوگوں کا کہنا یہ تھا، ہمارے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہمارے پاس ہمارے قومی اسمبلی میں ممبر نہ ہو، صوبائی اسمبلی میں ممبر نہ ہو، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ہمیں بجلی کی جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہو سکتی۔ بہرحال 2013 میں اتحاد ہوا، 2 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہم نے، ہم جیت بھی گئے، اور جنہوں نے اپنا کام کرنا تھا ان کے کاموں سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ حاجی عبدالحق نے ضلع بنا کے دیا، اور ساتھ ساتھ ہمارے ایم این اے سرزمین خان نے جو خدمات انجام دی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ بہت ہی زیادہ ان کی خدمات ہیں۔ ان کی خدمات یہ ہیں کہ انہوں نے چائنا کا دورہ کیا، وہاں جا کے انہوں نے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ تصویریں بنوائی، کیلاش کا دورہ کیا، وہاں پہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ تصویریں بنائیں، اپنے لیے مکانات وغیرہ کا انتظام کیا، ٹھیکے لیے، تو کوہستان کا یوں انہوں نے نام روشن کیا۔ تو مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اتنے تگ کے بعد، اتنے تمام تر جد و جہد کے بعد آج ہمارے ہاں ہمارے بڑے نعرہ لگا رہے ہیں کہ بل دو بجلی لو، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا حسن فاروق۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا ٹائم نکالا۔ جہاں تک بات ہے کہ بل دو اور بجلی لو کے فارمولے کی، 2012 میں کوہستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی، اور 2013 میں 2 امیدوار جب پٹن کیال قومی اتحاد کے کامیاب ہوئے، تو اس کامیابی کے بعد وابڈا کے ساتھ اور وفاقی وزراء کے ساتھ پٹن کیال اصلاحی کمیٹی نے میٹنگز اٹینڈ کرنا شروع کی، اور اس میٹنگ میں اور ان معاہدات میں سر فہرست یہ بات ہے کہ ہم تینوں اضلاع، کوہستان چونکہ 3 اضلاع پر مشتمل ہے، اپر کوہستان، ضلع لوئر کوہستان اور کولی پالس کوہستان، تو ان تینوں اضلاع کو وہ مفت بجلی فراہم کرنے والے تھے۔ 8 سالوں تک پٹن کیال اصلاحی کمیٹی کے عمائدین نے، جن میں علماء کرام بھی ہیں، جن میں مختلف قبائل کے بڑے بھی ہیں، انہوں نے 8 سال تک بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے نام پر سیاست کی۔ کبھی ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں شاہراہ قراقرم کے اوپر ان لوگوں نے دھرنا دیا، کبھی ڈی سی کے آفس، کبھی ڈی پی او آفس، کبھی جی ایم وابڈا، کبھی پشاور گئے تو کبھی اسلام آباد گئے۔ بڑی تگ و دو کے بعد، 8 سال سیاست کرنے کے بعد اتنا کمزور بیانیہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان ان سے یہ لغزش سرزد ہوئی ہے، بحیثیت رہنما ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ 8 سال بجلی کے نام پر سیاست کرنے کے بعد آج یہ انتہائی کمزور بیانیہ کہ بل دو بجلی لو، یہ ان کی ناکامی کا بڑا ثبوت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں بڑوں سے بھی ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑے ہوں یا علماء ہوں وہ محفوظ عن الخطا ہوں یا معصوم عن الخطا ہوں، تو ان سے بحیثیت انسان خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں، اور جس طریقے سے اس سے قبل ان 8 سالوں میں بارہا قوم کو جمع کیا گیا، قوم کے سامنے نعرے لگائے گئے، قوم کو جذبات دلایا گیا، قوم کو جوش دلایا گیا کہ اب ہم آپ کو مفت بجلی فراہم کریں گے۔ پوری دنیا میں یہ رول ہے کہ آپ جب بجلی یوز کرتے ہیں تو پھر اس کا بل پے کرنا ہوتا ہے۔ کوہستان کے اندر پہلی مرتبہ یہ بات دیکھنے کو ملی جو کہ بڑی خوش آئند تھی کہ ہم مفت بجلی آپ کو دلوائیں گے، اور اس مفت بجلی دلوانے کے لیے
کوہستان کی تاریخ میں کبھی خواتین نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 وہ بدبخت سال تھا کہ جس سال کوہستان کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بیویاں گھروں سے نکلی اور ان لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیے قومیت کے نام پر، علاقے کے نام پر اور سب سے بڑھ کر بجلی کے نام پر. لیکن آج 8 سالوں کے بعد یہ کہنا کہ بل دو بجلی لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے. انہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے اور قوم کے سامنے آ کر جو ان کا حساب کتاب چٹھا باقی ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے. بہت زبردست مولانا صاحب، آپ نے میری جو باتیں تھیں ان کی وضاحت کر دی. ابھی میرا سوال جو ہے وہ ملک معشوق الرحمان صاحب سے ہے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ بھی اسی تحریک کا حصہ رہے ہیں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ گئے ہیں، روڈ بلاک کیے ہیں، وہاں جا کے آپ نے نعرے لگائے ہیں. آج جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں جو ناکامی کا سبب بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروقی بھائی، آپ نے یہ سوال کیا مجھ سے. بالکل ہر وقت یہ وابڈا کی میٹنگ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. وہاں یہ ایشو نہیں ہوتے ان کے، وہاں ان کی یہ ایشو ہوتے عوام کے لیے سستا بجلی ہم دلواتے ہیں. جا کر یہ اس طرح جلدی توڑتے تو مجھے پتہ نہیں ہے ان کی یہ بجلی لو اور دو میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بل دیں گے، ہمیں بجلی دیں بغیر پیسوں کے. اس سے انہوں نے 17,000 میٹروں کا بھی وہ کیا تھا کہ 17,000 کنیکشن دیں گے. آج اس سے بھی وہ لوگ چلے گئے. میں بھی تو یہاں موجود نہیں تھا اور کس وقت یہاں آ گیا تو بجلی کا بل آ گیا. تو بل آ گیا تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو بولا بل دینا ہوتا ہے. تو پھر میں نے پوچھا بل کس طرح دینا؟ بل تو لوگ نہیں مان رہا تھا. یہ تو شروع سے ہم پاکستانی، ہم تو بجلی دے کر کے عادی تھے. دوسرا بالکل گورنمنٹ سے ہمارا یہ ہے کہ پانی ہمارے استعمال ہوتے ہیں، بجلی کوہستان میں بنتی ہے. ہمیں غریب لوگ ہیں، ہمیں یہ ہمارے ایک حق ہے. ہم اپنا حق گورنمنٹ سے مانگتے تھے کہ گورنمنٹ ہمارا حق ہمیں دے. اس وقت گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا. بالکل اس معاہدے میں میں بھی موجود تھا یہاں، کیونکہ یہ ہمیں بجلی دیتا تھا. ورنہ یہ 2-3 سال پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا. پھر یہاں جمع ہو گیا تو بولا گورنمنٹ بولتے پہلے آپ لوگ ہم 2-3-4 مہینوں کے لیے ہمیں بل دے دو، پھر آپ کو فری بجلی دیں گے. پھر یہ کمیٹی اور سارے جمع ہو کر کے انہوں نے 2-2 ہزار روپے پھر ایک اس کے پیچھے لگایا تھا. انہوں نے 2,000 روپے گھر کے اس پہ وہ 2,000 روپے پھر لوگوں نے جمع کر دیا. وہ پیسے کہاں گیا تو ہمیں پتہ نہیں. وابڈا پہ کے پاس گیا. یہ بھی ہمیں ایک منٹ 2000 سر، یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. سن 2014 میں میرے معلومات کے مطابق مبینہ جو اطلاعات ہے کہ 70 لاکھ روپے جمع کیے گئے، جبکہ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ جو تھی وہ 36 لاکھ روپے تھی کہ آپ 36 لاکھ روپے. وہ بات سنو نا، یہ 36 لاکھ تھی یا 70 لاکھ تھی؟ وہ ہم ہر بندہ نے تار بھی ڈالا تھا، اس نے بھی 2,000 دینا تھا. میٹر لگا تھا، اس نے بھی 2,000 دینا تھا. وہ تمام لور کوہستان اور فالس اپر کوہستان نہیں تھا. یہ 2 ضلعوں سے لوگوں نے بجلی کا بل ادا کیا. کس کو؟ اسی کمیٹی والوں کو. ان کو ادا کیا. وہ ادا کرو پیسے انہوں نے کدھر ڈال دیا ہمیں پھر بھی پتہ نہیں عوام کو. دوسرا آپ کو خود پتہ چلا عوام اسی طرح اندھیرے میں ہے. آج بھی اندھیرے میں، پہلے بھی اندھیرے میں رہا ہے. یہ لوگوں سے بیوقوف بنا رہا ہے. بیوقوف اس لیے بنا رہا ہے کہ لوگوں کو دکھاتے ہیں سونا اور آخر میں کیا ہوتا ہے جیب سے سونا کے دینے کے لیے تیار ہے. آج یہ بول رہا تھا بھائی 1500 روپے بل کا دے دو. پہلے یہ بات نہیں کہ وہ بولتا ہمیں فری بجلی دے دو. تو فری دے دو تو گورنمنٹ ہمیں بہت خوشی نہیں ہوتے تھے. یہ ہمارے لیے چیخیں مار رہا تھا. اور ان کی چیخیں تھی بے فضول. آج ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو روڈوں پہ نکالتے تھے، اپنے پیٹ کے لیے لوگوں کو روڈوں پہ نکالتے تھے. یہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں نکلتے. یہ اپنا سیاست کو چمکانے کے لیے بعض ایسے لوگ ہیں وہ اپنے سیاست اس بجلی پہ سیاست چمکاتے. ہم ابھی بھی گورنمنٹ سے اپیل کرتے کہ ہمارا کوہستان تینوں ضلع ایک غریب ایریا ہے. یہاں اتنی ہمارے پاس وہ نہیں چاہیے ہمارے پاس ہم بجلی کی بل ادا کر سکیں گے. ہمارے ساتھ 18 روپے فی یونٹ کا لیتے تو ہم سے 10 روپے لے لو، ہم سے 8 روپے، کیونکہ پانی بھی ہمارا ہے، زمین بھی ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے. یہ ہمارے ساتھ ذاتی ہے گورنمنٹ کی. بول ہمارا آپ نے کوئی قائدین نہیں ہے، ہمارا ایک کمیٹی بنایا ہے. یہ ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے. یہ نوجوان نسل کو بھی پتہ نہیں. یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے عذاب بنائے. ان کو اتنی پتہ نہیں. ان میں کچھ لوگ ہیں اندر 1 2 3 4 لوگ ہیں، وہ ان کو غلط گائیڈ کر رہا ہے. اس غلط گائیڈ کی وجہ سے وہ لوگ غلط وہ کر رہا ہے. ان کو پتہ نہیں چلتے، بعد میں پتہ چلتے ہم کدھر گئے.
उस दिन तो मीटिंग में हम 1 रुपये देने के लिए तैयार नहीं था, एक खमा का तार लगाने के लिए हम तैयार नहीं था। आज उन्होंने क्या कर दिया है, आवाम को फिर वो फुदू बनाया, रोड पे आज और सबको रोड पे लेकर के गया है। वहाँ लोग उठ करके दे रहा था कि हम ये करेंगे, हम वहाँ उसको जलाएंगे, हम रोड को बंद करेंगे, हम अपने लाशों को देंगे। आज वो लाशें किधर गए, फिर गवर्नमेंट को 1500 रुपये महीने का बिल देने के लिए तैयार हो गया। मलिक मिस्किन साहब, आपसे सवाल है कि ये जो बखेड़ा हमारे का जो खड़ा किया हुआ था 2012 से चल रहा था, उसमें तो आप लोग थे नहीं, लेकिन उसके बाद जनाब 2021 में एक कमेटी बनी है, 30 रुकनी कमेटी। इसमें 10 अफराद आपके KP कोस्तान से हैं, 10 हमारे लोअर कोस्तान से है और 10 अफराद अपर कोस्तान से है। तो इसमें आप लोगों की क्या कारकर्दगी है? क्या आप अपने जो 10 अफराद हैं, जो हमारे 10 अफराद या अपर कोस्तान से हैं, इस कमेटी से मुतमईन हैं आप कि ये बिजली हमें लेके देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इंटरव्यू देने की हमें मौका मिली। तो लिहाजा मैं इस 30 रुकनी कमेटी का जो आप कहते हैं, इसमें मुतमईन किसी हद तक मैं भी हूँ, लेकिन बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट ने जो माहदा किया था रियायती बिजली का, हमारा MNA साहब और वो आप मुतमईन किस तरह है? वो तो अभी कह रहे कि बिल दो बिजली लो। नहीं, मतलब ये है ना कि वो आएंगे और बैठेंगे, हम उससे बात करेंगे, वो हमें मुतमईन करेंगे ना, हम किस तरह बिजली बिल दें। आपने तो पहले ये कहा था हमें रियायती बिजली मिलेगी, हमारे साथ माहदा किया हुआ है, तो वो माहदा हमारे सामने लाए और वाबरे के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी इधर आ जाए, डी साहब भी हमारा आ जाए, एक जर्नल जो है एक जरगा बुलाए, अपर कोस्तान, लोअर कोस्तान और KP कोस्तान के लोग, हम बैठ के मशवरत करेंगे कि भाई हमने पहले जो हमारे जो जलसे जुलूसे हुए थे इसके बारे में हुए थे, वरना हम भी पाकिस्तानी, हम बिल तो हम कानून में देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ जो माहदा हुआ है कि हम आपको रियायती बिजली देंगे, क्योंकि हमारे ज़मीन से जो पानी निकल रहा है उसके आवाज़ में दुबेर पावर जो प्रोजेक्ट है उस लिहाज से, और हमारे 10-12 आदमी भी उसमें शहीद हो गए हैं उसी वाबड़े के जो गफलत की वजह से। तो हमने तो कुर्बानी दी है, इसलिए दी कुर्बानी कि हमें रियायती बिजली मिलेगी। मुफ्त बिजली तो पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन हमारे साथ जो माहदा किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो लोग आ जाएँ, ज़िम्मेदार लोग आ जाएँ, वापडा के चेयरमैन आ जाए, वापडा वाला अपने जो बंदा है वो ज़िम्मेदार बंदा को भेज दें, वो डी साहब बैठ जाए, हमारे साथ मशवरत करें, अपर लोअर और KP कोस्तान के लोग आ जाए और असर नो एक नया कोई सिस्टम बनाए। अगर हमें बिजली के बिल देना पड़े तो हम बिजली के बिल देंगे। अगर उन्होंने हमारे साथ रियायती बिजली का जो माहदा किया, वो माहदे पे अगर वो पासदारी करेंगे तो हम उसी रियायती बिजली के बिल देंगे। हम इसलिए बिल नहीं दे रहे हैं, अभी तक हमने नहीं दिया है कि भाई हमारे साथ रियायती बिजली का जो एग्रीमेंट हुआ था, जो 30 रुकनी कमेटी का जो फैसला अभी आया है जी, उनके तर्जुमान का अभी कुछ दिन पहले पोस्ट लगाई थी, उनके बिजली हमारा वापडा वालों के साथ बात हो गई है, 1500 रुपये दो और बिजली लो। हाँ? तो उस सिलसिले में फिर जो है ना आप समझते हैं कि ये इसलिए नहीं दे रहे कि रियायती बिजली का जब तक नरक तय नहीं होते तब तक आप नहीं दे रहे? तो हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे पहले जो माहदे हैं वो बिलाएं, अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो हम बिजली के बिल देंगे ना, अगर अमल हुआ है तो हम बिजली के बिल किस तरह दें? फिर रियायती बिजली हम बिल दे देना, जो बाकायजात है वो रियायती में कन्वर्ट करें, तो हमारे ऊपर जितने आ रहा है, अभी 10 रुपये यूनिट है, 2 रुपये यूनिट है, 3 रुपये यूनिट बनता है रियायती, तो इस हिसाब से हम उसको बिजली के बिल देंगे। हम कोई बाहर के लोग तो नहीं, भी पाकिस्तानी शहरी। मौलाना साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया है कि 8 साल तक हमारे जो बड़े हैं वो सियासत करते रहे हैं और उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए जो इक़दामात किए, ज़ाहिर सी बात सियासत तो हर बंदा करता है, लेकिन बयानिया जो है इस वक्त बिल दो बिजली लो, ये नहायत ही कमज़ोर है, आवाम भी देख रहे हैं और आप लोग फैसला करना है कि ये बयानिया कहाँ तक दुरुस्त है और आने वाले इंतखाबात में इसके क्या असरात होंगे इन बयानियों के, और वो लोग जो इन्हीं में से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि इन्हीं लोगों को वापस लाना है या नहीं। किसी और प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए